کے غم خانے میں علماء دیوبند. انسان ہے وہ دو نہیں تو ڈھائی تو بجا ہی دے گا انشاءاللہ. اتنا وقت آپ کا نہیں لوں گا. ہمیں تو اپنے مشائخ کابری کو مہمان خصوصی کو سننا ہے. اب حضرت مولانا شاکر صاحب کا حکم تھا، اس وجہ سے دو چار الفاظ میں اپنی معافی ضمیر کو اور اپنی بات کو سمیٹوں گا. کسی عارف شناس نے عجیب بات کہی ہے، انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ. انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. میرے شیخ اول قطب الاقطاب اسم بامسمہ حضرت اقدس حضرت قطب الدین ملا بیلگامی خلیفہ مجاز شمس العلماء حضرت مولانا منظور نعمانی علیہ الرحمہ و خلیفہ مجاز مجدد ملت محبوب العلماء والصلحاء قطب زمان اور جتنا کہلے کم ہیں حضرت جی مولانا پوری ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، یہ میرے شیخ اول ہیں. اور انہی کی نظر عنایت اور انہی کی توجہات کی یہ برکات ہے، اور انہی کے دل کی یہ دھڑکن کی یہ تمنا ان کی یہ روحانیت اس جنگل کی طرف متوجہ تھی. اور اس کے بعد ہم سب کے مخدوم و مکرم محبوب العلماء والصلحاء حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی قبلہ دامت برکاتہم سے جب اس عاجز فقیر کی وابستگی ہوئی اور جب حضرت سے میرا تعلق ہوا تو وہ سب کی سب برکات اور روحانیت یہ شیخ اول حضرت بیلگامی علیہ الرحمہ کا صدقہ ان کی دین تھی. ان کی وفات کے بعد 1 سال تک میں منتظر رہا اور ڈھونڈتا رہا، تلاشتا رہا، لیکن نظر جب بھی جاتی تھی استخارے کے ذریعے سے بھی اور ایسے بھی تو بار بار حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم کی طرف ہی دلی رجحان ہوتا تھا. اللہ کا فضل ہوا کہ حضرت بیلگامی علیہ الرحمہ کی روحانیت اور توجہات کام کرتی رہی، اور پھر بڑے مشکل سے حضرت جی دامت برکاتہم سے فون کے ذریعے سے رابطہ ہوا. انڈیا کی رات کے 2 بج رہے تھے. اس وقت میں حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم سے حضرت کے بڑے فرزند حضرت مولانا شیخ زادے میرے بھائی حبیب اللہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے کہا اگر آپ حضرت سے منسلک ہونا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اپنے تمام تر کارگزاری حضرت کو لکھ دیجئے. میں نے فون پر ہی ٹیکسٹ میسج کیا جبکہ حضرت دبئی میں تھے. پھر حضرت نے خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد حضرت کے صاحبزادے حضرت نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دو کہ رات کے انڈیا کے 2 بجے اگر وہ قربانی دے سکتے ہیں تو دے دیں، انشاءاللہ میں فون پر بیعت کرا لوں گا. میں نے کہا زہر سعادت، 2 ہی نہیں بلکہ 3 بھی بج جائے، 5 بھی بج جائے، میں منتظر رہوں گا کیونکہ مجھے اس سلسلے سے وابستہ ہونا ہے. اور 1 سال کے بعد میں حضرت سے فون کے ذریعے سے اس عاجز نے بیعت کے کلمات پڑھے. پھر حضرت جی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ آپ کو اگر موقع ہو اور سہولت ہو تو آپ حرم شریف تشریف لے آئیں، بالمشافہ انشاءاللہ وہاں بیعت کر لیں گے. اس بیعت کے گواہ ہمارے حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم کے محبوب نظر بھائی سہیل صاحب، انجینئر بھائی سہیل صاحب، جہین ہوٹل کولہاپور، وہ خود موجود تھے ساتھ میں. اور وہ بھی ایک واقعہ عجیب و غریب ہے، اگر تفصیل بتلاؤں گا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا کہ پہنچنا تو تھا لیکن مسائل بھی نہیں، اور جن کو جو ہے پاسپورٹ دے رہے ہیں
تو سب پاسپورٹ لینے سے انکار کہ بھائی اتنی جلد بازی میں آپ کو جو ہے نا ویزا نہیں مل سکتا، مشکل ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ شاید یہ بھائی سہیل کی کرامت تھی، اور حضرت جی کی کرامت تو ہے ہی پیر صاحب دامت برکاتہم کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بھائی سہیل صاحب نے کوشش کی اور حضرت جی دامت برکاتہم نے ادھر سے توجہ فرمائی، تو 4 ٹور والوں نے منع کر دیا، 5ویں ٹور والوں نے صرف 24 گھنٹے کے اندر نہیں بلکہ 18 گھنٹے کے اندر ویزا لگا کے دے دیا، اور الحمدللہ ہم لوگ بعافیت حرم شریف پہنچ گئے۔ ہمارے حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ بھی ہیں اور خادم خاص بھی ہیں، حضرت مولانا غلام محمد مصطفیٰ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، جو مکہ المکرمہ میں رہتے ہیں، ہمارے پیر بھائی بھی ہیں اور میرے استاد بھی دارالعلوم میں اس وقت میں حضرت تو تھے ہی۔ بہرحال تو حضرت جانتے اچھی طریقے سے، حضرت نے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم سے فرمایا کہ وہ انڈیا کے مفتی صاحب جن کو آپ نے بلایا تھا وہ آ گئے ہیں۔ حرم شریف میں حضرت بیٹھے ہوئے تھے رکن یمانی کے سامنے ہی، اور جب میں 2011 میں حج کے لیے گیا تھا تب میرے شیخ اول حضرت بیلگامی علیہ الرحمہ نے مجھے ایک رقعہ دیا تھا، خط دیا تھا حضرت پیر صاحب کے نام، اور تمام تفصیلات بتلائی تھی کہ آپ تو پیر صاحب کی ملاقات کیسے ہو سکتی ہے، کب ہو سکتی ہے نا، 2011 کی بات۔ تو الحمدللہ اس وقت میں بھی حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم کی ویل چیئر چلانے کا موقع بھی ملا تھا۔ اس کے بعد میں یہ گواہ ہے کہ ان کے سامنے ہی حضرت جی دامت برکاتہم نے مکہ المکرمہ بیت اللہ شریف کے اندر رکن یمانی میں بیٹھے ہوئے تمام پہلے کارگزاری لی، اور اس کے بعد اللہ کے گھر کو گواہ بنا کر اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ دے کر، ان کے سلسلے کا واسطہ دے کر، اور حضرت نے وہیں پر جو ہے بالمشافہہ بیٹھ کے کلمات پڑھائے۔ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، اور اپنے شہر تمام آجرے والوں کے لیے اور خانقاہ فیض صالحین کے لیے سعادت کی بات ہے کہ حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم نے ہی حکم فرمایا۔ میں نے کہا حضرت سے کہ حضرت ہمارے پاس میں کوئی ذریعہ نہیں ہے جہاں پر ہم کچھ کر سکیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی خانقاہ کے لیے بلڈنگ کا، عمارت کا ہونا ضروری نہیں ہے، جہاں بیٹھ جائے خان وہی ہے خانقاہ۔ آپ درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرانا شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ غیب سے اسباب مہیا فرما دے گا۔ اب آپ دیکھ رہے کہ چاروں طرف یہ جھاڑی ہے نا، کوئی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہاں پر جو ہے نا خانقاہ فیض صالحین کی بنیاد پڑے گی۔ حضرت جانتے ہیں حضرت جی مولانا سلمان صاحب دامت برکاتہم، ملیشیا میں تھا، میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ جو ہے نا مجھے حضرت سے عید پڑھوا کر دے دیں۔ حضرت نے کہا کہ بھائی آپ بھی تو مجاز ہے، آپ خود حضرت سے بات کر لیں۔ میں نے کہا ہمت نہیں ہوئی، میں چھوٹا انسان ہوں، آپ بڑے ہیں، دارالعلوم کے استاد ہیں، آپ کی نسبت بھی عالی ہے۔ پھر حضرت نے بھی درخواست کی، اور حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نے بھی درخواست کی حضرت جی سے، حضرت جی نے عید پڑھ کر دے دی ہے۔ انشاءاللہ وہ عید تو خیر اب نہیں لا سکے، وہ عید بحفاظت رکھی ہوئی ہے، لیکن سنگ بنیاد ہوگی انشاءاللہ جب پہلی عید رکھی جائے گی تو حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم نے جو عید دی ہے دم کر کے، کچھ لکھ کر، وہ انشاءاللہ اس سنگ بنیاد کے دائیں طرف رکھی جائے گی۔ یہ بھی ہماری خانقاہ کے لیے سعادت کی بات ہے نا دوستو۔ تو خیر میں زیادہ کیا کارگزاری کچھ نہیں سناتا بڑوں کے سامنے، اور نہیں زیادہ وقت رہتا، اس لیے کہ آپ لوگوں کو بھوک بھی لگی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اور پھر اپنے اپنے مقامات پر روانہ بھی ہونا ہے۔ بہرحال میں خاص طور سے نشر تقویٰ کی سنگ بنیاد کے موقع پر سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ حسین اور مبارک موقع نصیب فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کے ہم مہمان خصوصی صدر محترم حضرت اقدس مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری قبلہ دامت برکاتہم، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند و خلیفہ مجاز حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، نقشبندی کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم آپ کا استقبال بھی کرتے ہیں کہ آپ دور دراز کا سفر کرتے ہوئے رات ہی حضرت جب یہاں پر 1 بجے تشریف لائے، 1:45 بج رہے تھے، حضرت نے فرمایا کیا کروں کیا بتاؤں، 1.5 مہینے ہو گئے مستقل اسفار شروع ہیں۔ جمعے کے دن میں فرمایا کہ جمعے کے دن راجستھان سے پھر جو ہے نا میرٹھ آیا، وہاں پہ پروگرام کیے، وہاں سے پھر دیوبند آیا، پھر دیوبند سے جو ہے صبح سے نکل کر دلی ایئرپورٹ پہنچا، دلی ایئرپورٹ سے پھر جو ہے نا آپ کے گوا کے لیے حاضر ہوا۔ وہاں حضرت کی رات میں جو ہے نا تقریباً 7 سوا 7 بجے حضرت کی جو ہے نا جہاز لینڈ ہوئی۔ اس کے بعد میں حضرت کے چاہنے والے، ہر جگہ پر اللہ والوں کے چاہنے والے ہوتے ہیں،
علماء بھی اور جو ہے نا چاہنے والے احباب بھی جمع ہو گئے. پھر وہاں پر حضرت کا تقریباً 1 گھنٹہ گیا, نماز بھی ادا کی حضرت نے وہاں پر مغرب کی. اس کے بعد میں حضرت کو یہاں آتے آتے چونکہ راستہ بھی خراب ہے اپنے یہاں کا اور پورا گھاٹ سیکشن ہے, حضرت نے فرمایا کہ یہاں ایک گھاٹی دیکھنے کو ملی ہے, اور اس کے بعد کبھی تو پھر اڑیسہ اور جھارکھنڈ میں ایسی گھاٹیاں اور ایسے جو ہے نا پورا آشور گھاٹیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں. چلیے یہ اللہ کا شکر ہے. اور بچتے بچائے حضرت جو ہے نا یہاں پر 1 بجے تشریف لائے, اور رات کو بھی حضرت کو آرام نہیں ملا. 2 بجے غالباً یا 2:30 بجے صرف تھوڑا سوئے, پھر اٹھ گئے, بیدار ہو گئے اپنی نیند سے. اس کے بعد میں پھر جو ہے نا حضرت یہاں پر صبح کی مجلس ذکر تھی, ہے نا, اس لیے کہ ہماری بنیاد ہی اللہ کے ذکر سے ہے. یہ خانقاہ ہے نا, اور خانقاہ میں صرف ایک ہی شعبہ نہیں, دین کے جتنے شعبے ہیں انشاءاللہ سارے شعبے زندہ ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ. تو حضرت کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے قریب کے ماء ناز اور قدیم پرانے فارغ التحصیل فاضل دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس مفتی عبدالعزیز صاحب, نائب امیر شریعت اور قاضی صاحب بیلگام, اسی طریقے سے حضرت مفتی محمد قاسم صاحب قاسمی امام و خطیب شاہی جامع مسجد بیلگام, اور اسی طریقے سے دیگر علماء حفاظ ائمہ حضرات کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ہی تمام حاضرین عمائدین ملت, علاقے کے دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان نظام, ان تمام کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے دیگر منتظمین, منتصبین اور اراکین خادم جامع حضرت عائشہ للبنات کا بھی, اور اسی طریقے سے خادم خانقاہ فیض صالحین کے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اہل قریہ اہل بستی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس مبارک موقع پر آپ سب کے سب تشریف لائے اور ہماری ہمت افزائی فرمائی. آج مسجد تقویٰ کے سنگ بنیاد کے موقع پر ہم آپ تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ گزارش بھی کرتے ہیں کہ اس کار خیر میں حصہ لے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں. جزاکم اللہ خیر واحسن جزا جزاء الجزا.